تو ان میں جرائم میں تو بہت سارے تھے، شرک تو تھا ہی، سب سے زیادہ جو گمراہی کا باعث تھی ان کے لیے وہ ان کی دنیا داری تھی، جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے پاس زرخیز زمینیں تھیں، اور زمینوں کی زرخیزی ظاہر ہے پانی سے ہوتی ہے، تو پہاڑی چشمے نہریں ان کے پاس تھیں، جس کے نتیجے میں مال مویشی بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے، کھیتی باڑی کے وسائل بھی بہت زیادہ تھے۔ تو ایک تو وہ کھیتی باڑی میں مشغول تھے، دنیا داری میں مال کی حرص ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی، اور مال کی حرص کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب کوئی قوم روحانیت سے خالی ہو، آخرت کو بھول جائے، تو پھر دنیا کی چیزوں کے اندر اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، اونچے اونچے محلات بنانا، خوبصورت گھر بنانا، بنگلے کوٹھیاں بنانا، گاڑی اچھی، سواری اچھی، اور پھر جانوروں کے اندر کسی کا شوق ہوتا ہے ایک ایک مرغا 2-2 لاکھ کا لے آنا، لاکھوں روپے کے گھوڑے لے آنا، جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہے کہ جب صحیح رخ نہیں ہوتا، آخرت کو بندہ بھول جاتا ہے، تو پھر اپنے مال و دولت کو اپنی عیاشی کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے دنیاوی شوق کے لیے کیا کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ دینداری ہوتی نہیں ہے۔ اب دین پر محنت کرے، مزید آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے لیے کسی اچھے کام کے اندر پیسے کو استعمال کرے، تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب بندے کا رخ کیا ہو، صحیح ہو۔ لیکن چونکہ وہ تو گمراہ ہو چکے تھے، تو گمراہی کے بعد نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ اتنی زیادہ دولت عیاشیوں پہ خرچ ہونی تھی، تو وہ ان چیزوں پر خرچ کرتے تھے، اور ایسے لوگوں کے دل و دماغ میں دنیا ہی ہوتی ہے، دنیا کے علاوہ انہیں کچھ اور سجائی نہیں دیتا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو کچھ اس انداز سے دی، انہیں جھنجھوڑا، فرمایا تترکون فیما ہاہنا آمینین، کہ یہ جو تم مال جمع کیے جا رہے ہو، بس زراعت کیے جا رہے ہو، بڑے بڑے محلات تعمیر کر رہے ہو، پہاڑوں کو تراش تراش کے خوبصورت گھر بنائے جا رہے ہو اضافی، جو ضرورت سے بھی کیا ہیں، زائد ہیں، یہ چشمے باغات، یہ سب کچھ، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ انہی میں رہو گے؟ ہمیشہ انہی میں رہو گے؟ بھی جب دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، تو یہ اس عارضی زندگی کے لیے بس اتنا کچھ دنیا کو اپنے استعمال میں لائیں، یا دنیا کے اندر اتنے اپنے آپ کو مشغول کرے جس سے کہ ضرورت پوری ہوتی رہے، جس سے کہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اضافی مال و دولت عطا ہو جانا، مل جانا یا حاصل کرنا تو ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کو غلط طریقے پر خرچ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، غلط طریقے پر خرچ کرنا۔ یہ جو احادیث میں یا شریعت میں دنیا کو برا کہا گیا ہے، دنیا بری نہیں ہے، مال و دولت جمع ہو جانا برا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس دنیا کو برا کہا گیا یا مذمت کی گئی ہے، یہ اس دنیا کو کہا گیا ہے جو غلط طریقوں سے حاصل کی جائے اور غلط طریقے سے خرچ کی جائے، غلط طریقوں سے اور غلط طریقوں سے کیا کی جائے، یعنی دنیا کو کمانے کے لیے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اور اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی ایسے راستے اختیار کیے جائیں جو شریعت کے کیا ہیں، خلاف۔ پھر دنیا وہ بری ہے، وہ مال برا ہے جس کی حرص ہو، جس کی وجہ سے بندے کے اندر کنجوسی، بخل پیدا ہو جائے، برائیاں پیدا ہو جائیں، وہ مال حرام کاموں میں خرچ ہو، اس کے ہدایت میں رکاوٹ بن جائے، نیکی میں رکاوٹ بن جائے، اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بن جائے، وہ مال برا ہے۔ تو ان میں کچھ ایسی ہی گمراہی پیدا ہو گئی تھی کہ دنیا کے ہو کر رہ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے باقی ساری عیاشیاں ان کی پوری ہو رہی تھی، اور عیاشیوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا محور اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ تو اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، جگانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ دنیا کے نشے میں تھے، دنیا ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی، وہ کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور دوسری وجہ ان کی گمراہی کی تھی، گمراہ غلط نظریات رکھنے والے قیادت۔ 9 لوگ تھے قوم صالح میں،
گنے چنے گنتی کے 9 لوگ تھے جو پوری قوم کی قیادت کرتے تھے، یعنی ان کے بڑے چودھری تھے، لاٹ چودھری تھے جو ان کی قیادت کرتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا ہی لوگوں کو گمراہی پر ڈالنے کے لیے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام جس کو دعوت دیتے، کوئی متاثر ہوتا، وہ آپ کے باتیں سننے کے لیے آپ کے پاس آنے کی کوشش کرتا، تو یہ 9 لوگ جا کے دروازے کھٹکار کے انہیں منع کرتے ہیں کہ اس کی بات نہیں سننی ہے، خبردار، ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ راستوں پر جا کے بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو نبی کے پاس آنے سے روکتے تھے کہ کہیں یہ لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت پر نہ آ جائیں، پھر ہماری سرداری کہاں جائے گی، ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس سے بھی منع کیا کہ لا تطیعوا امر المسرفین، یہ جو حد سے تجاوز کرنے والے تمہارے گمراہ رہنما ہیں، یہ جو 9 بندے ہیں، ان کے حکم کی پیروی بھی نہ کرو، ان کے حکم کی پیروی بھی۔ اور ان کے حکم کی پیروی کیا ہے؟ فرمایا کہ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ خود تو اصلاح کا کام کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی سے کیا ہے؟ روکتے ہیں۔ خود تو یہ نیکی کرتے ہی نہیں ہیں، خود تو یہ گمراہ ہے ہی، اور دوسروں کو بھی گمراہی سے کیا ہے؟ روکتے ہیں کہ مولوی کے قریب نہیں جانا، اگر گئے تو پھر تم تو مسیتڑ بن جاؤ گے، نمازی ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے جو نمازی ہو جائے گا، مسیتڑ ہو جائے گا، چودھری کے کام آئے گا، اس کا ڈیرا کون آباد کرے گا، اس کے حقے پانی بنا کے کون دے گا، اس کے ڈیرے کے اوپر جھاڑو کون لگائے گا؟ تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ تھا کہ اگر یہ نبی کے ساتھ چلے گئے پھر تو یہ آخرت ان کو یاد آ جائے گی، پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بھئی ایسے لوگ جو کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، زراعت پیشہ ہوتے ہیں یا جانور پالتے ہیں، انہیں کام کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ڈیرہ آباد کرنے والوں کی بھی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت۔ اب ظاہر ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے تو ظاہر ہے انہیں آخرت کی فکر پڑ جاتی، یہ دنیا داری سے وہ کیا ہو جاتے؟ کنارہ کش ہو جاتے۔ تو اس طرح ان کو اپنی ڈیرے جو ہے وہ ویران ہوتے ہوئے نظر آئے، تو ان 9 لوگوں نے بڑھ چڑھ کر خوب حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی، اور صالح علیہ السلام اپنی کی اس باتوں میں لگے رہے۔ تو انہوں نے 2 اعتراض کیے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اس پر کیا ہو گیا ہے؟ جادو۔ بھئی ایک بندے کے سامنے بڑی بڑی زرخیز زمینیں ہیں، دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کے مواقع بھی ہیں، وہ اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہر وقت اس فکر میں لگا ہے کہ لوگوں کو آخرت یاد دلائے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، یورپ والے ترقی کر گئے ہیں، مشینیں ایجاد کر لی ہیں، کارخانے لگا لیے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں، اور مولوی ادھر ہی بیٹھا ہے کہ وضو اور استنجا کرو، صحیح کرو، نماز پڑھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ لگتا ہے اس پر جادو ہو گیا ہے، لگتا ہے اس پر کیا ہو گیا ہے؟ جادو ہو گیا۔ ابھی لوگ مزے میں ہیں، اپنی کھیتی باڑی میں لگے ہیں، مال بنانے میں لگے ہوئے، اور مولوی ادھر ہی بیٹھا ہے کہ آؤ نماز پڑھو، اسی بات کو لگا ہوا ہے جو 1400 سال پہلے آئی تھی۔ تو اس سے کیا ترقی ہونے والی ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ انت من المسحرین، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ پر کیا کر دیا گیا ہے؟ جادو کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر ہم مان بھی لیں، لیکن ما انت الا بشر مثلنا، آپ بھی تو ہمارے جیسے کیا ہو؟ انسان، آپ بھی تو ہمارے جیسے نہیں سمجھے بات کو۔ انہوں نے کہا ہم بھی انسان ہیں اور تم بھی کیا ہو؟ انسان ہو، ہم تمہاری کیوں پیروی کریں؟ ہم تمہاری کیوں پیروی کریں؟ اگر اللہ کو کوئی پیغام ہمارے پاس بھیجنا مقصود بھی تھا تو کوئی اور ذریعہ اختیار کرتا، یا ہم میں سے کسی کو براہ راست کہہ دیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں کہا گیا؟ آپ کو کیوں کہا گیا ہے؟ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم مان ہی نہیں سکتے کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ انسان بھی بھلا کوئی نبی ہو سکتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، آپ تو ہمارے جیسے کیا ہیں؟ انسان۔ یہ انہوں نے اعتراض کیے، اور ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا چلے ہم آپ کو اس طرح مانیں گے کہ کوئی معجزہ، کوئی نشانی، کوئی اپنی نبوت کی دلیل دکھاؤ، نبوت کی کوئی دلیل دکھاؤ۔ اب ظاہر ہے پہلے بھی آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک آخری آپشن ہوتا ہے۔ معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ویسے ہی آتے ہیں، جو نبی کی سچائی کے لیے ہوتے ہیں، بہت سارے معجزات آتے ہیں، لیکن منہ مانگا معجزہ جو مطالبے پر دیا جائے
یہ سمجھ لیں کہ یہ دعوت کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، جس کے بعد پھر رعایت نہیں ملتی، پھر رعایت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کا مطالبہ کیا اور صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، باہر نکلو، جو سامنے والی پہاڑی ہے یہاں سے ایک اونٹنی برآمد ہوگی۔ اونٹنی، اب چونکہ وہ مال مویشیوں والے جانور پالنے والے لوگ تھے، انہیں تو اچھی طرح اندازہ تھا کہ جانور جانور سے پیدا ہوتا ہے، بھلا پہاڑ سے جانور کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے پہاڑ سے اگر جانور پیدا ہو رہا ہے تو صالح علیہ السلام کے نبوت کی کیا ہے؟ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خلاف عادت بدل کے، عادت تو یہ ہے کہ جانور جانور سے پیدا ہوتا ہے، جاندار جاندار سے پیدا ہوتا ہے، بے جان چیز سے جاندار پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے یہ خلاف عادت ہے، اور خلاف عادت کام صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی تائید کے لیے ایسا کام کر دے تو سمجھے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ صالح علیہ السلام کے نبی ہونے کی واضح کیا تھی؟ دلیل۔ اونٹنی پیدا ہو گئی، لیکن اونٹنی پیدا ہونے کے بعد ان کے اوپر شرط عائد کر دی گئی کہ اب تمہاری مہلت ختم ہے۔ اب تمہاری مہلت کیا ہے؟ معجزہ دکھا دیا گیا، لہٰذا ایمان لے آؤ، لہٰذا ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر بھی تمہیں تھوڑی سی رعایت ہے، جب تک یہ اونٹنی محفوظ رہے گی تم بھی بچے رہو گے۔ جس دن یہ اونٹنی ماری گئی، تم نے اسے نقصان پہنچا دیا، اس دن سمجھو تمہاری گردنیں بھی سلامت نہیں رہیں گی۔ اب اونٹنی ایسی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ معجزہ تھا، قدرت تھی، اور ان کے لیے آزمائش بننا تھا، ان کے لیے آزمائش بننا تھا۔ دعوت تو پوری ہو چکی تھی، اتمام حجت تو ہو گیا، حجت تو پوری ہو گئی، منہ مانگا معجزہ اور دلیل دکھا دی گئی ان کو۔ اب اس کے بعد ان کے اوپر شرط عائد کر دی گئی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، جہاں سے قوم اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پانی پلایا کرتی تھی، وہ ایک ہی جگہ پانی کی تھی۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اونٹنی، اور دوسرے دن باقی سارے بستی کے جانور پئیں گے، مقرر ہو گیا۔ وہ اونٹنی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتی ایسی بلا تھی کہ سارا پانی پی جاتی تھی، جانور جو بھی اسے دیکھتے تو بھاگ جاتے، ڈر کے مارے سارے بھاگ جاتے جانور۔ تو دن طے ہو گئے، ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن بستی والوں کے جانوروں کا۔ اب صورتحال ان کے لیے مشکل ہو گئی کہ ہمارے جانور، پہلے تو ہم بھی مزے میں تھے، جانور بھی جب چاہے پانی پلا لیا، اب ایک دن اونٹنی کا ہو گیا ہے۔ یہ چیز ان سے برداشت نہ ہوئی۔ منکر تو وہ ویسے بھی تھے، ضدی اور ہٹ دھرم تو وہ ویسے بھی تھے، اب وہ لگے کسی نہ کسی طرح سے جان چھڑانے کے منصوبے بنانے لگے۔ اب یہ ان کی ذہن سے کچھ دن گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ نکل گیا کہ ہمارے تو انجام اس اونٹنی کی حفاظت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب باقی تو ڈرے ہوئے تھے، لیکن ایک کوئی بدکار فاحشہ عورت تھی، اس کے کافی سارے جانور تھے، تو اس نے دیکھا کہ میرے جانوروں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس اونٹنی سے جان چھڑانی چاہیے۔ تو ایک آدمی جو اس بدکار عورت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتا تھا، جو اس کا عاشق اور یار تھا، اس نے اس عورت کے کہنے پر جا کر چوری چھپے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اب ادھر یہ غلطی ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور اس پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبحوا نادمین، صبح کے وقت وہ کیا ہو گئے؟ نادم، شرمندہ ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زلزلہ، چیخ دھاڑ ایسی ان کے اوپر بھیجی کہ صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں مرے ہوئے، اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر بھی یہ واقعہ آیا ہے کہ کیونکہ مہلت ختم ہو گئی، اور ان کے آخری مہلت کی علامت وہ اونٹنی کی حفاظت تھی، اونٹنی محفوظ نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ تو اب یہ سمجھایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ اخذہم العذاب، دیکھیں وہ کتنے ہٹ دھرم تھے، وہ کتنے ہٹ دھرم تھے، وہ بھی تمہاری طرح دنیا کی حرص میں مبتلا تھے، دنیا کی محبت میں ایسے غرق تھے کہ اللہ کے نبی کی باتیں بھی ان پر اثر نہیں کر رہی تھی، ان کی نصیحتیں بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اگر تم بھی اسی طرح اڑے رہے اور انکار کرتے رہے تو جب تم پر اتمام حجت ہو جائے گا تو قوم سمود کی طرح بچو گے تم بھی نہیں، تمہارے اوپر بھی عذاب اللہ کا آ سکتا ہے۔
دوسرا واقعہ ہے کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی انہیں نبوت عطا ہو گئی تھی۔ البتہ ان کی جو بعثت ہے، ان کی جو نبوت ہے، وہ ایک الگ قوم کے لیے تھی۔ امورا نامی بستی تھی، امورا، جہاں پر آج کل دنیا کے نقشے پر بحر میت ہے، بحر میت، بحر لوط کے نام سے بھی مشہور ہے، اس جگہ پر امورا بستی تھی۔ جب شام کی طرف مکہ سے قافلے آتے تھے تجارتی، تو یہ راستے میں بستیاں آتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے لیے مبعوث کیے گئے۔ قوم لوط میں بھی باقی گمراہ قوموں کی طرح شرک تھا، اور بھی دیگر بہت ساری گمراہیاں تھیں۔ نمایاں جس جرم کا قرآن پاک میں بار بار تذکرہ آیا ہے، سب سے بڑا جرم ان کا وہ لواطت تھی، ہم جنس پرستی، ہم جنس یعنی مردوں کا مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا۔ یہ ایسی بیماری تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اتاتون الذکران من العالمین، کہ پوری دنیا میں صرف تم واحد قوم ہو جو اس بیماری میں مبتلا ہو، جو اس بیماری میں، یعنی اس وقت واحد یہ قوم تھی جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کیا ہوئے تھے، مبعوث ہوئے تھے۔ اس ہم جنس پرستی میں، لواطت میں، صرف بدفعلی میں یہ قوم ملوث تھی، باقی دنیا میں اس فعل کا نام و نشان کہیں نہیں تھا۔ یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جو اس بدفعلی کے اندر کیا رہی، مبتلا رہی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک جنس کو پیدا کیا، مستقل ایک نوع کو پیدا کیا انسان کی، جسے عورت کہا جاتا ہے، وہ تمہاری بیویاں ہیں۔ ان بیویوں کو سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی بجائے تم ایک غیر فطری طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے تم مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو، تمہیں اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بلکہ قوم عادون، تم حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے جیسے کھانے پینے میں بھی، کھانا پینا ایک بندے کی طبی فطری ضرورت ہے، جسمانی کیا ہے، ضرورت ہے، اسی طرح خواہشات، جنسی خواہشات کو پورا کرنا یہ بھی بندے کی ایک فطری ضرورت ہے۔ لیکن فطری ضرورت کی اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں، جیسے ہر اس غذا کو کھانے کی اجازت ہے جو حلال ہے، حرام کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حلال کو چھوڑ کر جو حرام کی طرف جائے گا، حلال کے ہوتے ہوئے جو حرام کو کھائے گا، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اسی طرح جنسی خواہشات میں بھی ایک فطری حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ عورت سے جنسی خواہش پوری کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اسی لیے ہے۔ اب خلاف فطرت اگر حد سے تجاوز کریں گے، حلال سے حرام کی طرف تجاوز کریں گے، تو حد سے بڑھنے والے شمار ہوں گے، حد سے تجاوز کرنے والے کیا ہوں گے، شمار ہوں گے۔ جب لوط علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحتیں کی، تو وہ کہنے لگے کہ لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین۔ جو قوم کسی اخلاقی گمراہی میں پڑ جائے، اخلاقی گمراہی میں مبتلا ہو جائے، اور بہت ساری ہیں، شرک ہے اور بہت سارے جرائم ہیں، اس کے علاوہ جو اخلاقی جیسے جنسی بے راہ روی ہے، ایسی گمراہیوں میں پڑنے والی قوم کو ناصحین، نیک لوگ زہر لگتے ہیں، وہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی ان سے برداشت نہیں ہوتے، اس لیے کہ فطرت بدل جاتی ہے۔ فطرت بھئی جس قوم میں بدکاری پیدا ہو جاتی ہے، فحاشی اور بدفعلی، ہم جنس پرستی، اس طرح کی اخلاقی برائیاں جس قوم میں آ جاتی ہیں، تو وہ قوم مصلحین کو، ناصحین کو، نیک لوگوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتی ہے، وہ انہیں ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، کہا کہ اگر تم باز نہ آئے، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، لتکونن من المخرجین، ہم تمہیں بستی سے نکال پھینکیں گے، نعوذ باللہ، ہم تمہیں یہاں سے باہر اٹھا کر پھینک دیں گے۔ تم مولوی اگر شرارت سے باز نہ آئے تو تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک ہماری
بی بی شہید بھی گزری ہیں، وہ کہتی تھی کہ میں مولویوں کو کشتی میں بٹھا کے سمندر برد کر دوں گی، مولویوں کو کشتی میں بٹھا کے سمندر برد کر دوں گی۔ اور بھی بہت سارے آئے ہیں، ایک کہتا تھا کہ مٹھی بھر لوگ ہیں فسادی، مٹھی بھر لوگ ہیں فسادی ہیں اور یہ ہمارے نظام میں خلل ڈالتے ہیں، کئی آوازیں اٹھتی ہیں۔ اب فی زمانہ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرتی ماحول کو دیکھ لیں، پاکستان کے، میں مجموعی ماحول کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پورے جو ہمارا معاشرتی تہذیبی ماحول ہے، اس ماحول میں سب سے زیادہ کس شعبے کے لوگوں کی نظر میں زہر لگتے ہیں؟ سب سے زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ کون لوگ ہیں؟ مولوی، ناصح، تبلیغی، راہ راست کی دعوت دینے والا، اچھائی کی دعوت دینے، سب سے زیادہ۔ اچھا، گمراہ فکر کے وہ لوگ جو اپنے عالم ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں، عالم ہونے کے جو اسلامی مذہبی سکالر سمجھے جاتے ہیں، ان کا نشانہ بھی مولوی ہوتا ہے، ان کا نشانہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مولوی ہوتا ہے۔ سمجھ، اس لیے کہ مجموعی طور پر حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بد اخلاقیوں کا گڑھ بن چکا ہے، اخلاقی گمراہیوں کا اور اخلاقی جرائم کا کیا بن چکا ہے؟ گڑھ بن چکا ہے۔ اس سے زیادہ اخلاقی جرائم اور کیا ہو سکتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے والے اساتذہ، جو جنہیں کہا جاتا ہے نا قوم کے معمار، قوم کے قوموں کو تعمیر کرنے والے، قوموں کی ترقیوں میں کردار ادا کرنے والے قوموں کے معمار، وہی ان کی عزتوں کے دشمن جنہیں وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی اخلاقی گمراہی کسی قوم میں کیا ہو سکتی ہے کہ جس قوم کے اساتذہ، معلمین اس بد اخلاقی کے، غیر اخلاقی اور بدکاری کے اس درجے پر آ جائیں کہ جن کو تعمیر کرنا ہے، جن کے اخلاق انہوں نے بنانے ہیں، انہی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنے لگیں، تو قوم کے اندر اخلاقی جرائم کا اندازہ، معیار، لیول آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کس درجے پر ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی قوم کو ناصح برا تو لگے گا نا، نصیحت کرنے والا برا تو لگے گا، مولوی تو زہر لگے گا ایسی قوم کو نا، مدرسہ ایسی قوم کو بھائے گا، ایک آنکھ بھی نہیں۔ مسجد، تبلیغی، راہ راست کی دعوت دینے والا، نصیحت کرنے والا، پردے کا کہنے والا، فحاشی سے باز آنے کا کہنے والا، وہ تو برا لگے گا، اس لیے وہ برا لگتا بھی ہے اور وہی طعن و تشنیع کا نشانہ بھی بنتا ہے، وہ نفرت کا باعث بھی ہے، وہ قابل نفرت بھی ہے۔ تو یہاں انہوں نے بھی اسی کا اظہار کیا۔ نوح علیہ السلام انہیں بالکل زہر لگتے تھے، جب انہیں جاتے تبلیغ کرنے کے لیے تو کہتے خبردار، لئن لم تنتہی، آپ اگر باز نہ آئے تو ہم تمہیں اٹھا کر بستی سے باہر نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ قال انی لعملکم من القالین، جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بدکاری کے ایسے رسیہ ہو چکی ہیں، اس بد فعلی ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے، اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو منہ لگایا جائے، ان کو کیا لگایا جائے؟ منہ لگایا جائے۔ تو انہوں نے صاف اعلان کر دیا، انی من القالین، میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، میں تمہارے عمل سے کیا ہوں؟ بیزار ہوں۔ رب نجینی والی مما یعملون، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اب ان سے کوئی توقع نہیں ہے، ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب کتا پاگل ہو جائے، کتا بولا ہو جائے نا، پاگل ہو جائے جب کتا، تو وہ اپنے کسی قریب جاننے والے کو بھی نہیں پہچانتا ہے، پاگل کتا۔ اور اسی طرح جب ایک
کتے جو ہیں نا وہ پرجوش کتیے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں جب کتے ہوں تو ان کو وٹا بھی کہتے ہیں نہیں مارنا چاہیے۔ سیانے کہتے ہیں کہ کتیے کے پیچھے جمع ہو کر بھاگنے والے کتوں کو وٹا بھی، راستہ بھی بدل لینا چاہیے، ورنہ وہ چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کے دماغ پر ان کی شہوت، خواہش نفس چڑھی ہوتی ہے، اور اس حالت میں وہ پاگل کتے کی طرح ہوتے ہیں، وہ کسی کو بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی کو بھی کیا ہے کاٹ سکتے ہیں۔ یہی صورتحال قوم لوط کے ساتھ تھی کہ بد فعلی کے ایسے رسیہ تھے کہ ایسے پاگل ہو چکے تھے کہ اللہ کے نبی کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ اب تمہیں اس بستی سے باہر کیا کر دیں گے، نکال دیں گے۔ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، یہ نفسیات ہیں۔ آپ کسی نفسیات کے ماہر سے پوچھیں کہ جو بندہ اپنی جنسی خواہشات ناجائز طریقے سے پورا کرتا ہے، زنا میں، بدفعلی میں، لواطت اور ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی دماغی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے، دماغی حالت بھی وہ کیا ہے خراب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے جنسی خواہش پوری کرنا یہ بری فطرت کا نتیجہ ہے، ٹیڑھی فطرت کا کیا ہے نتیجہ ہے، تو اس کی دماغی حالت بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کی دماغی حالت بھی کیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا جنسی تشدد، غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ جنسی تشدد کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے وہ جسمانی تشدد کے اوپر پھر اتر آتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ بھی ٹیڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اس کی فطرت بھی ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہے۔ جنسی تشدد میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے والا آدمی پھر لوگوں کے اوپر جسمانی تشدد کے لیے بھی تیار رہتا ہے، جسمانی تشدد کا زیادہ نشانہ بنائے گا، وہ اپنے ارد گرد والوں سے وہ لڑائی بڑی زیادہ کرے گا، جو ناجائز بدکاری میں مبتلا ہوگا وہ اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق خراب ہوگا، جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنائے گا اپنے ماتحتوں کو۔ یہ فطرت ہے، یہ نفسیات ہے، اس کا تعلق نفسیات کے ساتھ ہے۔ تو جنسی تشدد میں مبتلا ہونے والا وہ اپنے ذہنی طور پر بھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ ذہنی بیماری ہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم جنسی بیماری کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی کیا ہو چکی ہے، بیمار ہو چکی ہے، اب یہ اتنے متشدد ہو چکے ہیں کہ یہ کسی پر بھی تشدد کر سکتے ہیں، تو لوط علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب نجنی، اے اللہ مجھے کیا دے دیجئے، وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ، اور میرے گھر والوں کو بھی اس سے جو یہ اعمال کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی برگزیدہ پیغمبر جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، وہ ایسے ماحول میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، کیسے جی سکتے ہیں؟ تو نجات کی دعا مانگی، یا اللہ بھی اس قوم سے کیا دے، نجات دے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی، ان کے گھر والوں کو بھی کیا دی، نجات دی۔ تفصیلی واقعہ پہلے گزر چکا ہے 12ویں پارے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کی بستی کو نیچے سے اٹھاؤ زمین کو سمیت، اور آسمان کی فضاؤں میں لے جا کر ان کو الٹا زمین پر پٹخ دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے نیچے سے اٹھایا بستی کو اور الٹا کر کے زمین کے اوپر کیا کر دیا، ان کو پٹخ دیا، اور ساتھ ساتھ نکیلے پتھر آسمان سے برسائے جیسے اولے برستے ہیں، اور ہر پتھر ہر مجرم کے نام کے ساتھ اس پتھر پر نام لکھا ہوا تھا، ہر ایک کے لیے متعین تھا، ہر بندے کو جا کر وہ پتھر لگا، وہ نکیلا، یعنی ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی گئی، پتھروں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ہم نے نجات دی، لیکن لوط علیہ السلام کے گھر والیوں میں ایک گھر والی ایسی تھی جو بوڑھی تھی، وہ قوم لوط کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی حضرت لوط علیہ السلام پر، ان کی باتیں وہ تسلیم نہیں کرتی تھی، اس لیے فرمایا الا عجوزا فی الغابرین، ایک بڑھیا پیچھے رہ گئی، ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی پیچھے رہ گئی، اسے نجات نہیں ملی، اس لیے کہ وہ قوم کے جرائم میں برابر کی شریک تھی۔ ان فی ذلک لآیہ، مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اگر تم بھی اس طرح سے زیادتی کرو گے جیسا کہ قوم لوط نے کی ہے، تو پھر دعوت کا مرحلہ تمام ہونے کے بعد بچو گے تم بھی نہیں، قوم لوط بھی نہیں بچ سکی ہے اس دنیا کے نقشے پر۔ جہاں قوم لوط بستی تھی
اب دنیا کے نقشے پر ان کی نشانی وہ بحر میت، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سمندر کا پانی ظاہر کر دیا، اس جگہ پر پانی ظاہر کر دیا، وہاں پر سمندر ہے، ان بستیوں کے نام و نشان بھی باقی نہیں رہے، وہ جو ان لوتیوں کی تھی، بدفعلی میں مبتلا اس قوم کی تھی۔ اور سمندر بھی ایسا اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اسے عبرت بنا دیا کہ اس کا پانی اتنا کڑوا ہے، اتنا گندا ہے کہ کوئی جاندار پی کر زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ ایسا گاڑھا ہے اور ایسا ہے، عجیب غریب ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو وہ اس میں ڈوبتی نہیں ہے، بھاری چیز بھی ڈالی جائے تو وہ اس کے اندر ڈوبتی نہیں ہے۔ دیکھنے والوں نے کہتے ہیں اس کا تجربہ بھی کیا، اور اس کی بدبو بھی اتنی گندی ہے، سمیل بھی اس پانی کی کیا ہے، گندی ہے، کہ وہ کسی جاندار کے لیے کسی بھی صورت میں موافق نہیں ہے۔ یہ ان کی بد فطرت کی علامت کے طور پر عبرت کے لیے اللہ نے وہاں پر سمندر کا پانی کیا کر دیا، ظاہر کر دیا۔ لوطی کی سزا بھی اسلام کے اندر بہت جو ہے وہ سخت ہے، احادیث میں اور بعد میں صحابہ کرام کے دور میں بھی مختلف سزائیں، تعزیر ہے، حد تو نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی سزا ایک متعین نہیں ہے کہ بس وہی سزا دینی ہے، لیکن تعزیرات ہیں اور وہ بھی سخت ہے۔ بعض فقہا نے تو یہ کہا ہے کہ دیوار گرا دی جائے لوطی کے اوپر، اس بدفعلی میں مبتلا شخص پر کیا گرا دی جائے، دیوار، اور بعض نے کہا کہ اونچی پہاڑی سے، چھت سے اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گرا دیا جائے، دھکا دے کر اونچی جگہ سے گرا دیا جائے، یعنی سخت ترین سزائیں اسلام کے اندر تعزیرات ہیں اس بد فعلی اور ہم جنس پرستی میں مبتلا آدمی کے لیے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ تیسرا واقعہ قوم شعیب کا ہے، قوم، یہاں انہیں اصحاب الایکہ کہا گیا ہے، اصحاب الایکہ، اور باقی جگہوں پر اصحاب مدین کے نام سے مشہور ہیں۔ اصحاب مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک تیسرے بیٹے کا نام ہے، جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے تھا، قطورہ نام کی بیوی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں کا تذکرہ عام طور پر ملتا ہے، روایات میں بھی اور قرآن میں ان ملتے جلتے واقعات بھی موجود ہیں۔ ایک حضرت سارہ اور دوسری حضرت ہاجرہ اور تیسری قطورہ، جن سے یہ مدین نام کے بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ تو شام میں آباد ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی، اور حضرت اسماعیل جو حضرت اما ہاجرہ سے تھے وہ حجاز میں آباد ہوئے، حجاز میں جہاں پر مکہ ہے آج۔ اور تیسرے بیٹے جو تھے مدین، یہ تھوڑا حجاز کے سرحد پر جا کر، ملک شام کے سرحد پر جہاں پر عرب کی آبادی ختم ہوتی ہے، حجاز کی سرزمین ختم ہوتی ہے، وہاں پر مدین کی بستی تھی، انہیں اس بستی کا نام بھی مدین تھا، کیونکہ ان کے بڑے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے جن سے آگے نسل چلی ہے وہاں پر، چونکہ ان کا نام مدین تھا تو قوم کو بھی مدین کہا جاتا تھا اور بستی اور علاقے کو بھی مدین کہا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں ان کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ ایکہ کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، جنگل کہہ لیں آپ، چونکہ وہ بستی جس جگہ پر واقع تھی وہ انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، وہاں درخت کثرت سے تھے، تو درختوں کی کثرت کی وجہ سے ان کو جنگل والے کہا گیا ہے، درختوں والے، درختوں والے۔ تو انہیں اصحاب مدین بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب الایکہ یہ درختوں کی کثرت کی وجہ سے کہا گیا ہے، اور اصحاب مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام تھا، اس نسبت سے ان کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے۔ شہر کا نام اور بستی کا نام بھی مدین تھا۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ ان کے اندر جہاں اور بہت ساری خرابیاں تھی، ان میں ایک خرابی تھی تجارتی معاملات میں ڈنڈی مارنا۔ تجارتی معاملات میں 12ویں پارے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ جس جگہ پر اس زمانے میں یہ مدین بستی آباد تھی، مدین نامی شہر جس جگہ پر کیا تھا، یہ دنیا کی تجارت کا مرکز تھا، دنیا کی تجارت کا، مشرق والے بھی، مغرب والے بھی اور شمال جنوب والے، ہر طرف سے آنے والے
وہاں سے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے. یہ مین گزرگاہ تھی پوری دنیا کی تجارتی قافلوں کی، تو اس لیے وہاں تجارت بھی خوب ہوتی تھی. اور ظاہر ہے جو شہر دنیا کی عالمی منڈی ہو، عالمی منڈی رکھتا ہو، تو ظاہر ہے وہ شہر تو ترقی یافتہ ہوگا. تو مدین والے بھی خود ترقی یافتہ تھے، لیکن اس ترقی یافتہ ہونے اور عالمی تجارت کا مرکز ہونے کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا کہ جو بھی باہر کے لوگ وہاں آتے ان کو انہوں نے تجارت میں ڈنڈی مار کر لوٹنا شروع کر دیا. ناپ تول میں کمی بیشی کرنے لگے، خیانت کرنے لگے. بھئی باہر آنے والے لوگ وہاں تو پوری دنیا سے آتے تھے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اپنے لیے اگر کوئی چیز لینی ہے تو پورا پورا ناپ تول، لیکن اگر کسی کو دینی ہے تو پھر ناپ تول میں کیا کر دیتے تھے؟ ڈنڈی مارتے تھے. جتنا دینا ہے اس سے کم تول کر دیتے تھے. ترازو، سیدھے ترازو سے تولنے کی بجائے اس کو ٹیڑھا میڑھا کر لیتے تھے تاکہ کم وزن جائے ان کے پاس. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ ان کی بڑی خرابی تھی، جس خرابی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا اوفوا الکیل، کہ تم یہ جو ناپ کرتے ہو، ناپ کر چیزیں دیتے ہو، یہ اس کے پورا پورا کر کے دو. ولا تکونوا من المخسرین، کمی نہ کرو اس کے اندر. وزنوا بالقسطاس المستقیم، جن چیزوں کو تول کر دیا جاتا ہے تو ان کا وزن بھی سیدھے ترازو سے کرو، ترازو کو ٹیڑھا میڑھا کر کے ان کی چیزوں کے اندر کمی نہ کرو. وزن پورا پورا ادا کرو جس کو بھی چیز دینی ہے. جب یہ چیزیں ان کے سامنے رکھی اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ یہ تمہارے اندر خرابیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، تم سیدھے ہو جاؤ. تجارت تو اللہ نے ویسے بھی تمہیں ایسی جگہ پر بستی دی ہے، آباد کیا ہے کہ جہاں خوب تجارت ہوتی ہے، مال و دولت حلال طریقے سے بھی کمایا جا سکتا ہے. تو ناجائز طریقے سے مال و دولت کما کر اپنے مال کو بھی بے برکت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی توڑنے کے مرتکب نہ بنو. تو اس کے جواب میں قوم نے کہا کہ انما انت من المسحرین. وہی بات کہ دیکھو یہ تو لگتا ہے ہمیں اس پر جادو ہو گیا ہے. اس پر کیا ہو گیا ہے؟ جادو ہو گیا ہے. ہم تجارت کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تجارت کر رہے ہیں. ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. مولوی کے دماغ خراب ہو گیا ہے کہ سود حرام ہے. سود کیا ہے؟ بھلا پوری دنیا سود پر چل رہی ہے، کیسے سود کے بغیر ہم چل سکتے ہیں؟ یہی بہانہ گڑا جاتا ہے نا. یہی بہانہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ساری دنیا اسی طرح چل رہی ہے، تجارت کر رہی ہے. بینک بھی ساری دنیا کے سود پر چل رہے ہیں. ایک مولوی کہتا ہے بغیر سود کے یہ ناممکن ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ انت من المسحرین، تم پر کیا ہو گیا ہے؟ جادو ہو گیا ہے. ساری دنیا اسی طرح کر رہی ہے، تم اسے حرام کہہ رہے ہو. ہم تو اسی طرح ٹیڑھے ترازو سے تولتے رہیں گے. ہم تو اسی طرح سے ناپ تول میں کمی بیشی کرتے رہیں گے. تجارت ہے، تجارت میں جیسے چاہیں ہم پیسہ کمائیں. اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا شریعت سے یا شریعت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مذہب ہر بندے کی نجی ذاتی انفرادی حیثیت کا نام ہے. جو چاہے اپنی ذات تک مذہب پر عمل کرے، بس دوسروں کے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مذہب کا تجارت سے کیا تعلق؟ مذہب کا معیشت سے، معاملات اور لین دین سے مذہب کا کیا تعلق ہے؟ خواہ مخواہ میں ہمیں مولوی ٹانگ اڑاتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا انت من المسحرین، تجارت سے شریعت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو چلنے والی چیزیں، ہم چل رہے ہیں لہذا ہم نہیں روکیں گے. ہمیں تو لگتا ہے تم پر کیا ہو گیا ہے؟ ما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تم اور ہم ایک جیسے انسان ہیں. نعوذ باللہ، ہم تو تجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں کہ تو اللہ کے نبی بھی نہیں لگتا ہے. ہم تو ہمیں اللہ کے نبی بھی نہیں لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ تو بھی نعوذ باللہ ہماری طرح جب انسان ہے تو جھوٹ بول کر نبی بننے کی کوشش کر رہا ہے. باقی یہ چیزیں تو اب دنیا کی ضرورت بن گئی. اس کے بغیر دنیا جی نہیں سکتی ہے، زندہ نہیں رہ سکتی. اس کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بغیر کاروبار ہے. بھئی سود پر ہم پابندی لگا دے تو ہم عالمی دنیا کے ساتھ تجارت کیسے کریں گے؟ عالمی دنیا کے ساتھ تجارت کیسے کریں گے؟ ہم ان کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ تو وہ بھی یہی کہتے تھے. اللہ اکبر. کہنے لگے فاسقط علینا کسفا من السماء، ہمیں زیادہ ڈراتے ہو تم عذاب سے، لہذا اگر تمہارے بس میں ہے تو نعوذ باللہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گراؤ ہمارے اوپر.
آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو ہمارے اوپر. جب دنیا کا نشہ چڑھتا ہے نا تو پھر قومیں اسی طرح سے ہو جاتی ہیں, دنیا کا نشہ چھا جاتا ہے. آج کل بھی لوگوں کی یہی حالت ہے کہ دنیا دنیا دنیا, ہر سوچ کی ابتدا اور انتہا دنیا پر ہوتی ہے. مولوی سے بھی اگر دین کا شریعت کا کوئی حکم واعظ اور نصیحت سننے جائیں گے تو توقع یہی رکھیں گے کہ مولوی کی زبان سے کوئی ایسا وظیفہ نکل جائے جس سے ہمارے رزق روزی میں کیا ہو جائے, اضافہ ہو جائے, تنخواہ بڑھ جائے, ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے. مولوی سے جائیں گے عملی شریعت کے عملی مسائل پوچھنے کی بجائے وظیفہ پوچھیں گے, وظیفہ کہ کاروبار میں ترقی ہو جائے, گھر میں برکت ہو جائے, مال میں اضافہ ہو جائے. مولوی کے پاس جا کر یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ کیا ہے صحیح ہے, کیا یہ ہمارے لیے اس طرح میں پیسہ کماتا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے, یہ نہیں پوچھیں گے. مولوی بتائے بھی تو وہ اس مولوی کی وہ تقریر اچھی نہیں لگے گی, وہ واز پسند نہیں آئے گا. بلکہ اب تو ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ مولوی کو تو سننے جاتے نہیں ہیں, نیٹ کے اوپر سن لیتے ہیں, اور نیٹ کے اوپر بھی زیادہ ان ویڈیوز کو سنتے ہیں, وائرل کرتے ہیں جن میں وظیفہ بتایا گیا ہو, جن میں یا جس میں مولوی کوئی لطیفہ بیان کر دیں, یا زیادہ سے زیادہ کوئی اختلافی بات ہو تو اس کو زیادہ سنتے ہیں. نصیحت کی بات ہو, جرائم سے مولوی روک رہا ہو, نیکی اطاعت عبادت کے بارے میں بتا رہا ہو تو اس ویڈیو کو چلو آگے. یہ عادت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کی تلینا کی صفم من السماء, ہمیں زیادہ دھمکیاں نہ دو, کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دو, آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دو. حد ہے یہ ہٹ دھرمی کی اس قوم کے دنیا کے اندر مبتلا ہونے کی. جب یہ انہوں نے کہا کہ ان کنت من الصادقین, اگر تم واقعی سچے ہو کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر گراؤ آسمان ہمارے اوپر. قال ربی اعلم بما تعملون, تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب تمہارے اعمال کو زیادہ جانتا ہے. یعنی عذاب کب لانا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, تمہارے اعمال تو ایسے ہو چکے ہیں کہ تم عذاب کے کیا ہو چکے ہو, مستحق ہو چکے ہو. فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ, انہوں نے کہا جاؤ جو ہوتا ہے کر لو. کذبوہ, نبی کو انہوں نے پورے طور پر جھٹلا دیا کہ ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جب دنیا کا نشہ, جب دنیا کا گندی زبان ہے, جلدی الفاظ زبان کے اوپر چڑھتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب پاپولیرٹی کا نشہ چھا جاتا ہے نا کسی کے دماغ کے اوپر تو پھر باقی ساری دنیا اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے. اللہ کے نبی کے بھی ان کے سامنے ایسے ہی دنیا اور دنیا کا مال و دولت, جب ان چیزوں کا نشہ کسی کے اوپر چھا جاتا ہے نا تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کذبوا, ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے بھی تیار ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جب کوئی اس نشے میں آتے, آج کل بھی یہی کہتے ہیں میں تو اس کو مولوی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں, میں تو فلانے کو عالم بھی نہیں مانتا. اس لہجے میں وہی بات کرتے ہیں جن کے اوپر دنیا کا نشہ چھایا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے, سراسر جھٹلا دیا اللہ کے نبی کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا انتظام کیا. عذاب کیسے بھیجا کہ کچھ دن ایسی حبس, شدید ترین گرمی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ تڑپ کر رہ گئے, ایسے کہ جیسے جسم جل کر پگھل جائے گا. جب شدید گرمی سے تنگ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن گھنے درختوں کے اوپر ٹھنڈے ٹھنڈے بادل بھیجے, کالے کالے بادل جن میں ٹھنڈی ہوائیں تھیں. تو وہ دوڑے, گرمی میں تو پہلے ہی جلے ہوئے تھے, گرمی میں حبس میں تو برا حال ہوا تھا, ایسے کہ جیسے جسم پگھل جائے گا. تو گرمی سے تنگ آئے ہوئے تھے, جو ہی دیکھا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے بادل وہاں سایہ کیے ہوئے ہیں تو پوری قوم دوڑ کر وہاں جمع ہو گئی, سورے وہاں جمع ہو گئے, یہ سوچے بغیر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ہم نے کہا تھا کہ اسقط علینا کسفن, آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو, وہی نہ پورا ہو گیا ہو, وہی نہ. یہ بھول گئے کیونکہ گرمی میں مر رہے تھے, گرمی میں. اب نہ تجارت یاد تھی نہ مال و دولت یاد تھی, اب بس گرمی سے بچنا تھا, اب صرف گرمی سے, گرمی نے تڑپا کے رکھ دیا تھا.
تو دوڑے دوڑے وہاں آئے بادلوں کے نیچے، تو ان ٹھنڈے بادل جو بظاہر ٹھنڈے نظر آ رہے تھے، انہی ٹھنڈے بادلوں سے اللہ نے آگ برسائی اور بھسم کر کے رکھ دیا، جل کر راکھ ہو گئے۔ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا۔ ادھر دیکھے گھمنڈ کیسا، غرور کیسا، کہ اللہ کے نبی کو ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار، کہ ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے ہی تیار نعوذ باللہ نہیں ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ایسا۔ اور جس بات کا نشہ ان کے دماغ پر چھایا ہوا تھا وہ دنیا، وہ چند روزہ گرمی کے اندر وہ سارا نشہ ہوا ہو گیا، اس دنیا کو ہی بھول گئے اس گرمی میں، شدت کی اس گرمی میں۔ تو یہ بعض اوقات موسم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انجانے موسم بھی بعض اوقات ایسے بدل جاتے ہیں جو بندے کو خبردار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کی گرمی محسوس کرو کہ گرمی کیسی ہوتی ہے، جہنم کی گرمی میں جانے سے بچ جاؤ، خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر گویا کہ ایک آزمائش تھی، عذاب کی ایک صورت تھی۔ گرمی پہلے آئی اور گرمی نے ان کی وہ ساری اکڑ نکال دی جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ عذاب میں کیا ہو گئے، مبتلا ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ ما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ غالب ہے، مہربان ہے۔ ایسا غالب ہے، ایسا غالب ہے کہ ایسے متکبرین کو بھی کیا کر کے رکھ دیتا ہے، سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو کہتے تھے کہ ہم تمہاری نبوت بھی تسلیم نہیں کرتے، ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا۔ العزیز، اللہ تعالیٰ کیا ہے، غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ایسی ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے ٹھہر نہیں سکتا ہے، پھر حضرت انسان تو کیا چیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ بس آخری بات کرتے ہیں، ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ آخری رکوع ہے اس سورت کا، شروع ہوئی تھی یہ سورت نبی کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی مشرکین مکہ کو، کہ نبی کو مان لو، نہیں مانو گے تو پھر تمہارا حشر فرعونیوں کی طرح، نمرودیوں کی طرح ہوگا، قوم عاد کی طرح، سمود کی طرح، لوط کی طرح ہوگا اگر نہیں مانو گے۔ تو چونکہ نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، سب سے بڑی دلیل کیا ہے، تو اس آخری رکوع کے اندر دلیل رسالت چونکہ قرآن ہے، تو دلیل رسالت قرآن کی حقانیت اور سچائی کے بارے میں کل 8 باتیں کی گئی ہیں۔ قرآن کی سچائی کے بارے میں، قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے متعلقہ 8 باتیں، کتنی باتیں کی گئی ہیں، 8۔ پہلی جو 10 آیات ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے لے کر آگے لا يؤمنون به حتى يروا العذاب العلیم، یعنی آیت نمبر 200 جہاں پر ختم ہو رہی ہے، كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ ان آیات میں ان 8 باتوں میں سے 2 باتیں ہیں، ان 8 باتوں میں سے ایک اعتراض کا جواب ہے، ایک، اور دوسرا قرآن پاک کی حقانیت کی 4-5 دلیلیں ذکر کی گئی۔ توجہ سے، قرآن پاک کی حقانیت کی پہلی دلیل فرمایا لتنزیل رب العالمین، قرآن پاک کے برحق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ توجہ سے، یہاں اللہ رب العزت کی صفت رب لائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کو پیدا کر کے پالنے والا ہے، پیدا کر کے اسی رب نے، اسی پالنے والے پروردگار نے قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن کو کیا کیا ہے، نہیں سمجھے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن تمہاری ضرورت ہے۔ قرآن تمہاری کیا ہے بھئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، اس کی زندگی کی ضروریات بھی پیدا کی ہے، زندگی کی۔ اب انسان کی زندگی 2 چیزوں کا نام ہے، جسم اور روح۔ جسم اور جسم کی ضرورت ہے کھانا پینا، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ پروردگار جو ہے، پروردگار اسی کو کہتے ہیں جو بچپن سے
آخر تک تدریجن کیا کرے؟ پرورش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ پالنے والے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ صرف جسم کو تو نہیں پالیں گے۔ دو چیزیں ہیں انسان کے مجموعہ، دو چیزوں کا نام ہے جسم اور روح۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کے پروردگار ہیں، روح کے بھی پروردگار ہیں اور جسم کے بھی کیا ہیں؟ تو جسم کی پرورش کی ہے غذا کھانا پینا نازل کر کے، رزق دے کر، اور روح کی غذا کیا ہے؟ وہ شریعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو قرآن کی شکل میں اللہ نے نازل کیے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے کھانے پینے کے لیے، جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے، رزق کی ذمہ داری لی ہے، اور روح کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے۔ تو تم ایک ضرورت کو تو لے رہے ہو اور دوسری ضرورت کو چھوڑ رہے ہو، تو مطلب تمہاری زندگی ادھوری رہے گی۔ تمہاری زندگی کیا رہے گی بھئی؟ جیسے کھانا پینا تم اپنی ضرورت سمجھ کر حاصل کرتے ہو، اس سے انکار نہیں کرتے، کھانے پینے کو برحق سمجھتے ہو، اس کا کبھی تم نے انکار نہیں کیا کہ ہم نہیں کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے ہیں، ہم رزق نہیں لیں گے، جب اس سے انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ تمہاری ضرورت ہے زندگی کی، تو اسی طرح تمہاری زندگی کے لیے روح کی غذا جو ہے وہ قرآن پاک تمہاری ضرورت ہے، تمہاری کیا ہے؟ اور اس ضرورت کو پورا کرنا بھی پروردگار کے ذمے ہے، چونکہ اس لیے اللہ نے اتارا ہے، تو قرآن تمہاری ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کھانا نہ کھائیں تو جسم مر سکتا ہے، اسی طرح اگر قرآن کو نہیں لوگے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں لوگے، تو تمہاری روح بھی مر سکتی ہے، تمہاری روح بھی مر سکتی ہے۔ اور دوسری دلیل دی ہے، فرمایا نزل بہ الروح الامین، ایسے فرشتے نے اتارا ہے جو امانت دار ہے، جو کیا ہے؟ تو امانت دار فرشتے نے اتارا ہے، تو کوئی قرآن میں خیانت بھی نہیں ہوئی، خیانت بھی نہیں ہوئی، تو لہذا قاصد پکا ہے، قاصد سچا ہے، لانے والا امانت دار ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہذا اس کی لائی ہوئی بات بھی کیا ہے؟ سچی۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ قرآن کے اتارنے کی غرض کیا ہے؟ قرآن کے اتارنے کی ہم نے آپ کے دل پر کیوں اتارا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ بلسان عربی مبین، قرآن کی حقانیت کی تیسری دلیل ہے کہ فرمایا قرآن واضح عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں ہے، یہ بھی قرآن کے سچے ہونے کی کیا ہے؟ دلیل۔ یہ عرب والوں کو کہا جا رہا ہے، اس وقت کے عرب والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اس کا فصیح عربی زبان میں ہونا بھی اس کے سچے ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ کیسے؟ کہ تم بھی عربی ہو، تمہارے اندر بھی فصیح عربی بولنے والے موجود ہیں، تم قرآن کی فصاحت کو غور سے دیکھ بھی سکتے ہو، پہچان بھی سکتے ہو، اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ یہ اتنا فصیح ہے کہ اس جیسی فصاحت کوئی انسان نہیں کر لا سکتا، کوئی انسان ہے، ورنہ تم لے آؤ کوئی اس جیسی صورت، اس جیسی کوئی صورت ہے، تم لے آؤ، تمہارا کوئی عربی بولنے والا فصیح بلیغ شاعر اس جیسی کوئی صورت بنا دے، اس جیسی کوئی ایک آیت بنا دے، تو اچھی طرح تم لوگ یہ جانتے ہو کہ تم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی فصاحت اور بلاغت بھی اس کی سچائی کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اور چوتھی دلیل دی ہے انہ لفی زبر الاولین اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، توجہ سے فرمایا پہلی کتابوں میں، پہلی تورات میں، انجیل میں قرآن پاک کے بارے میں ساری نشانیاں موجود ہیں، اور یہود اور عیسائی علماء جو ہیں وہ قرآن پاک کو پہچانتے ہیں اپنی تورات اور انجیل کی وجہ سے، لہذا یہ بھی تمہارے لیے سچائی کی دلیل ہے، تمہارے لیے نہیں سمجھے بات۔ پورے عرب کے اوپر یہودی اور عیسائی علماء کا رعب تھا، مشرکین مکہ بھی ان کے مرید تھے، یہودی علماء کے کیا تھے؟ مرید تھے۔ تو فرمایا تم ان کے پاس جاتے تو رہتے ہو، جاتے تو اپنے طور پر، خفیہ طور پر معلومات لے لو یہود کے علماء سے کہ کیا واقعی قرآن کے بارے میں تورات میں کچھ کہا گیا ہے یا نہیں، تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ قرآن پاک واقعی کیا ہے؟ سچا ہے۔ تورات میں بھی اس کے بارے میں نشانیاں موجود ہیں، اور انجیل میں بھی کیا ہے؟ موجود ہے، جو قرآن کی سچائی پر کیا ہے؟ دلیل۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے
کہ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان جانتے ہیں تو اسی لیے انہوں نے قرآن نعوذ باللہ عربی میں خود لکھ لیا ہے، عربی میں خود۔ اگر کسی اجمی پر نازل ہوتا قرآن پاک، اگر کسی غیر عربی پر نازل ہوتا تو ہم مان لیتے بھی چلو وہ اجمی ہے، عربی جانتا ہی نہیں ہے تو وہ عربی میں لکھ بھی نہیں سکتا اپنی طرف سے، تو پھر ہم مان لیتے کہ واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے، واقعی یہ قرآن کیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں ہیں تو ہو سکتا ہے خود عربی جانتے ہیں، لکھ لیا ہو، کسی سے لکھوا لیا ہو، خود بتایا ہو اور دوسرے نے لکھ دیا ہو، یہ تو عربی ہے۔ کوئی اجمی بندہ ہوتا، کوئی پنجابی ہوتا، کوئی سرائکی بولنے والا ہوتا، کوئی انگریزی بولنے والا، کوئی اور زبان بولنے والا ہوتا، وہ قرآن عربی میں لے کر آتا تو ہم مان لیتے کہ چونکہ اس کو عربی نہیں آتی تھی واقعی یہ اللہ کی طرف سے لایا ہے، اس نے خود نہیں لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ عجیب تمہارا اعتراض ہے، اگر ایسا ہوتا بالفرض جیسے تم کہہ رہے ہو، جیسے تم، تو فرمایا لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، بلکہ اس سے بھی پہلے فرمایا کہ فقرأه علیہم ما کانوا به مؤمنین، اگر کسی اجمی پر ہم نازل کرتے، اگر ہم کسی اجمی پر، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، کتے کی دم ویسے ہی ٹیڑھی رہتی، انہوں نے ایمان پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ جیسے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ عربی ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے لکھ لیا ہو، اسی طرح اگر ہم عربی پر کسی اجمی پر قرآن نازل کرتے اور اس کو نبی بنا دیتے تب بھی یہ پھر الٹے ہو کر اعتراض کرتے۔ کیسے کہ سبحان اللہ، اجمی ہے اور آیا ہے عربیوں کو دعوت دینے، ہے اجمی اور آیا ہے ہم عربیوں کو دعوت دینے، تو ما کانوا بمؤمنین، تم پھر بھی اعتراض کر کے ایمان نہ لاتے، تم پھر کوئی اور اعتراض نکال لیتے، یہ کہہ دیتے کہ دیکھو بندہ اجمی ہے اور آیا عربیوں کو دعوت دینے ہے، ہمیں دعوت دینی تھی تو کوئی عربی آتا، کوئی ہماری زبان تو جانتا نا، ہمیں سمجھانے کے لیے آتا کوئی نبی، ہماری زبان تو جانتا، یہ تو اجمی ہے، لہذا پھر تم یہ اعتراض کر کے جان چھڑا لیتے ما کانوا بمؤمنین، پھر بھی تم ایمان لانے والے نہیں تھے۔ فرمایا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایمان لائیں گے نہیں، لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، دردناک عذاب کو جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مفت میں خواہ مخواہ میں جان چھڑانے کے لیے اعتراض کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا